واٹس ایپ کی نئی پالیسی، سگنل اور ٹیلی گرام کے ڈاؤن لوڈز میں تیزی سے اضافہ، واٹس ایپ کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ واٹس ایپ پر ذاتی معلومات شیئر کرنے سے متعلق قواعد و ضوابط کی تبدیلی پر بننے والے تنازع کے بعد سے سگنل اور ٹیلی گرام نامی پیغام رساں ایپس کو دنیا بھر سے کثیر تعداد میں افراد نے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ واٹس ایپ نے اپنے 2 ارب سے زیادہ صارفین سے کچھ روز قبل فیس بک سے مواد شیئر کرنے سے متعلق اجازت مانگی تھی اور یہ شرط رکھی تھی کہ اسے قبول نہ کرنے کی صورت میں یہ صارفین 8 فروری کے بعد سے واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ قواعد و ضوابط برطانیہ اور یورپ میں تو لاگو نہیں ہوں گے، البتہ یہ نوٹیفیکیشن تمام صارفین کو بھیجا گیا ہے۔ واٹس ایپ کی جانب سے سامنے آنے والی وضاحت میں کہا گیا ہے کہ اس اپ ڈیٹ کے باعث صارفین کو شاپنگ اور ادائیگیوں جیسے فیچر میسر ہوں گے۔ خیال رہے کہ ٹیلی گرام اور سگنل بھی واٹس ایپ کی طرح مفت اور محفوظ پیغام رسانی کی سروسز مہیا کرتے ہیں۔ سگنل کے صارفین میں کتنا اضافہ؟ سینسر ٹاور سے لیے گئے اعداد و شمار کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے قواعد میں تبدیلی کے اعلان سے قبل ایک ہفتے میں سگنل کو دنیا بھر میں 2,46,000 صارفین نے ڈاؤن لوڈ کیا، جبکہ ان قواعد کے اعلان کے بعد والے ہفتے میں اب تک 88 لاکھ افراد اسے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے والے صارفین میں سے اکثر کا تعلق انڈیا سے ہے، جہاں 12,000 سے 27 لاکھ ڈاؤن لوڈز، برطانیہ میں 7400 سے 1 لاکھ 91,000 ڈاؤن لوڈز اور امریکہ میں 63,000 سے 11 لاکھ مرتبہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی گئی۔ سگنل کی جانب سے ٹویٹر پر ٹویٹس کی ایک تسلسل میں یہ کہا گیا کہ کچھ افراد کی جانب سے گروپس بنانے سے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں اور تصدیق کے لیے بھیجے گئے کوڈز موصول ہونے میں تاخیر کی بھی شکایات سامنے آئیں، کیونکہ کثیر تعداد میں لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ تاہم ہم ان مسائل کو حل کر رہے ہیں اور ہمارے نئے سروسز آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ٹیسلا کے شریک بانی ایلون مسک کی جانب سے 7 جنوری کو سگنل کی تائید میں ایک ٹویٹ سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ سگنل استعمال کریں۔ ٹیلی گرام کے صارفین میں بھی اضافہ۔ ٹیلی گرام کو سگنل سے بھی زیادہ مقبولیت ملی اور دنیا بھر میں اس کے ڈاؤن لوڈز میں 28 دسمبر کو شروع ہونے والے ہفتے میں 65 لاکھ سے اس سے اگلے ہفتے میں 1,10,00,000 تک ڈاؤن لوڈز کیے گئے ہیں۔ صرف برطانیہ میں ہی 2 ہفتوں کے دوران ڈاؤن لوڈز کی تعداد 47,000 سے بڑھ کر 1,01,000 تک جا پہنچی۔ اس دوران واٹس کے عالمی طور پر ڈاؤن لوڈز 1,13,00,000 سے کم ہو کر 92 لاکھ پر آ گئے ہیں۔ کیا یہ واٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے؟ اس کے باوجود اس صنعت پر نظر رکھنے والے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ یہ واٹس ایپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ کو اس کے لانچ کے بعد سے 5.6 ارب مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ سینسر ٹاور میں موبائل انسائٹس کے ماہر کریگ چیپل کا کہنا تھا کہ حریفوں کے لیے صارفین کی عادات تبدیل کرنا مشکل ہو گیا اور واٹس ایپ دنیا کا سب سے مقبول اور استعمال کیا جانے والا پلیٹ فارم ہے۔ یہ دلچسپ ہوگا کہ کیا یہ ٹرینڈ اس طرح برقرار رہتا ہے یا پھر صارفین واپس پرانی عادات پر آ جاتے ہیں۔ واٹس ایپ نے وضاحتی بیان میں کہا کہ وہ جو مواد فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں پیغامات، گروپس اور کال لاگ شامل نہیں ہوں گی۔ نئی حفاظتی پالیسی کیا ہے؟ نئی پالیسی کے مطابق واٹس ایپ اپنے صارفین کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر وہ مستقبل میں ایپ کا استعمال جاری رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں نئی حفاظتی پالیسیوں کو قبول کرنا ہوگا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ واٹس ایپ اب آپ کے بارے میں جمع کردہ معلومات کو فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنی سے شیئر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس ڈیٹے میں صارف کا فون نمبر جس پر واٹس ایپ رجسٹر کیا گیا ہے شامل ہونے کے علاوہ آئی پی ایڈریس، انٹرنیٹ کنیکشن استعمال کرنے کا مقام، موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے متعلق معلومات بشمول اس کا ماڈل اور واٹس ایپ اپلیکیشن کب اور کتنے وقت کے لیے استعمال کی گئی، سٹیٹس، گروپس، رقم کی ادائیگیاں یا کاروبار خصوصیات، پروفائل فوٹو سمیت چند تکنیکی چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صارفین سے متعلق یہ تمام معلومات واٹس ایپ پہلی مرتبہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ شیئر کرے گا؟ سن 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خرید لیا تھا، جس کے بعد ستمبر 2016 سے واٹس ایپ اپنا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ تاہم اس سال واٹس ایپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنی حفاظتی پالیسی میں چند تبدیلیوں کے ساتھ اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا۔ فیس بک پر واٹس ایپ کے سربراہ کیتھ کارٹ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں نئی پالیسیوں سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی پالیسیوں کو شفاف بنانے اور لوگوں کے لیے بزنس خصوصیات کی بہتر وضاحت کے لیے اسے اپ ڈیٹ کیا ہے، جبکہ ہم نے اکتوبر 2020 میں نئی پالیسی کے بارے میں لکھا تھا۔ اس میں واٹس ایپ پر تجارت اور لوگوں میں کاروبار کا پیغام دینے کی صلاحیت شامل ہے۔ ہمارے لیے واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اپ ڈیٹ کاروباری مواصلات کی وضاحت کرتی ہے اور فیس بک کے ساتھ واٹس ایپ کی ڈیٹا شیئرنگ کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرتی ہے۔ اس سے ہمارے عام صارفین پر اثر نہیں پڑتا۔ صارفین دوستوں اور گھر والوں سے نجی طور پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ڈیجیٹل رائٹس کی ماہر
نگہداشت سمجھتی ہیں کہ نئی پالیسی ان صارفین کو متاثر کر سکتی ہے جو واٹس ایپ کے علاوہ کسی اور سوشل اپلیکیشن جیسے فیس بک اور انسٹاگرام کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان کا میٹا ڈیٹا بھی ان کمپنیوں کے پاس چلا جائے گا جو اب تک صرف واٹس ایپ کے پاس تھا۔ ہاں، اگر آپ دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں تو ان صارفین کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیا فیس بک یا دیگر کمپنیاں میرا واٹس ایپ پیغام پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، واٹس ایپ پر آپ کی گفتگو کو ایک دوسرے کے درمیان خفیہ بنایا گیا ہے، یعنی واٹس ایپ آپ کے سبھی چیٹ تھریڈز سمیت آڈیو، ویڈیو کال، تصاویر، ویڈیو اور چیٹ میں بھیجے جانے والے تمام مواد مکمل طور پر محفوظ ہے اور صرف ان لوگوں کے لیے دستیاب ہیں جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق واٹس ایپ کی نئی پالیسی آپ کے عام ڈیٹا کو فیس بک کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ شیئر کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیٹے اور اس کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی مصروفیت، خریداری اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے ہے۔ واٹس ایپ نے پالیسی میں تبدیلی کیوں کی ہے؟ سن 2020 میں مارک زکربرگ کی جانب سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیس بک اور اس سے الحاق شدہ دیگر تمام سوشل اپلیکیشنز ایک دوسرے میں ضم ہوں، جیسے انسٹاگرام اور فیس بک میسنجر۔ نگہداشت کے مطابق جب سن 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدا تھا تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ رازداری سے متعلق اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن سن 2016 میں واٹس ایپ نے صارفین کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی معلومات دوسری کمپنی کو استعمال کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سن 2014 میں یہ خدشہ ظاہر کیے گئے تھے کہ فیس بک کا پلیٹ فارم ایک بزنس ماڈل ہے جو اشتہارات پر چلتا ہے، تو کس طرح واٹس ایپ کو اس ماڈل سے دور رکھ سکیں گے۔ تاہم یہاں چند ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس پالیسی میں تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ اب کمپنی چاہتی ہے کہ واٹس ایپ کی مدد سے صارفین کے کاروبار اور خریداری کے حوالے سے دلچسپی کا اندازہ لگا کر فیس بک اور انسٹاگرام پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹڈ اشتہار دے سکے۔ واٹس ایپ کے متبادل اپلیکیشنز کا استعمال بڑھ گیا۔ نئی حفاظتی پالیسی سے متعلق واٹس ایپ صارفین میں پائی جانے والی تشویش کے باعث صارفین کی بڑی تعداد واٹس ایپ جیسی خصوصیات والی دیگر ایپ کی تلاش میں ہے۔ واٹس ایپ صارفین کی بڑی تعداد نے سگنل اور ٹیلی گرام جیسی ایپ کا استعمال شروع کر دیا۔ 7 جنوری 2021 کو سگنل ایپ کی جانب سے نئے رجسٹر کرنے والے صارفین کے لیے ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا گیا کہ ویریفیکیشن کوڈز فی الحال متعدد صارفین تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہیں، کیونکہ ابھی بہت سارے نئے لوگ سگنل کو رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیریئرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے واٹس ایپ صارفین جو واٹس ایپ کا استعمال ترک کر کے دوسری اپلیکیشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ جاننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون سی ایپ استعمال کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس تقابلی جائزے کے بعد ہی زیادہ تر صارفین سگنل یا ٹیلی گرام پر منتقل ہو رہے ہیں۔ کیا واٹس ایپ کی نئی پالیسی دنیا بھر کے صارفین پر لاگو ہوگی؟ نہیں۔ یورپ، برازیل اور امریکہ میں نئی پالیسیوں کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ وہاں موجود رازداری کے حوالے سے موجود سخت قوانین ہیں جن کی پاسداری کرنے کے لیے واٹس ایپ پابند ہے۔ اس نئی پالیسی سے متعلق پاکستان کی جانب سے آنے والے رد عمل پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کی حساس ڈیٹا شیئرنگ پالیسی کے بعد ہم ایک مضبوط ڈیٹا پروٹیکشن قانون بنانے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت ہمارے شہریوں کی پرائیویسی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔